السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے عرب میں پائے جانے والے باقی کچھ مذاہب کا ذکر کیا تھا کہ وہ وہاں کیسے آئے اور کن لوگوں نے ان کی پیروی کی اور اسلام کے ابھرنے سے پہلے تک ان کے کیا حالات ہو چکے تھے۔ آج ہم اہل عرب میں پائے جانے والے مختلف خرافات کا ذکر کریں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے کتنے برے حال ہو چکے تھے۔ یہ ویڈیو سیریز الرحیق المختوم بک سے انسپائرڈ ہے، جو کہ سیرت النبوی کی ایک زبردست اور مکمل تفصیل بیان کرتی ہے۔ ہمارا اس چینل کا مقصد آپ کو سیرت النبوی کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہم مرحلہ وار اپنی ویڈیوز کور کر رہے ہیں، تو چلیے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں دکھاتے ہیں آپ کو۔ جزیرۃ العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کرنے کے بعد اب وہاں کے سماجی، اقتصادی اور اخلاقی حالات کا ایک چھوٹا سا جائزہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سماجی حالات۔ عرب میں لوگ مختلف طبقات میں بٹے ہوئے تھے اور ہر طبقے کے حالات دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ جیسے کہ جو طبقہ اشراف تھا ان میں مرد اور عورت کے تعلقات کافی اچھے ہوتے تھے۔ عورت کو کافی آزادی ملی ہوئی تھی، لوگ اس کی عزت کرتے تھے، اس کی بات مانی جاتی تھی، اور اگر کوئی اس کی عزت کو چھونے کی کوشش کرتا تو تلوار تک نکل آتی تھی اور خون بہا دیا جاتا تھا۔ جب کوئی آدمی اپنی بہادری اور کرم کی تعریف کرتا تو اکثر عورت کو ایڈریس کرتا تھا۔ کبھی کبھی عورت چاہتی تو قبائل کی صلح کروا دیتی، اور اگر چاہتی تو جنگ اور خون بہا دیتی، لیکن ان سب کے باوجود مرد ہی گھر کا سربراہ مانا جاتا تھا اور اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا تھا۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق نکاح کے ذریعے ہوتا تھا، اور یہ نکاح عورت کے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ ہوتا تھا۔ عورت اپنے مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی تھی اگر اس کے گھر والوں کی اجازت نہ ہو تو۔ ایک طرف تو طبقہ اشراف کا یہ حال تھا، لیکن دوسرے لوگوں کے بیچ مرد اور عورت کے تعلقات بہت ہی غلیظ اور بے حیائی والے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں ہوتی تھی۔ پہلی صورت تو وہ تھی جو آج بھی عام ہے کہ آدمی کسی عورت کے گھر والوں سے نکاح کا رشتہ بیچتا اور اجازت ملنے کے بعد مہر دے کر نکاح کر لیتا۔ دوسری صورت انتہائی بیہودہ اور بد اخلاق ہوتی تھی اور اس کو نکاح استبضاء کہتے تھے۔ تیسری صورت میں ایک عورت 10 مختلف آدمیوں سے تعلق بناتی تھی، اور چوتھی صورت یہ تھی کہ عورتیں اپنے دروازوں پر جھنڈیاں لگا دیتی تھی تاکہ لوگ جان لے کہ یہ عورت کسی کے ساتھ بھی رشتہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ہوا تو یہ سارے نکاح ختم کر دیے گئے اور صرف اسلامی نکاح کو جاری رکھا گیا، جو آج بھی رائج ہے۔ عرب میں کبھی کبھی ایسے تعلقات بھی ہوتے تھے جو جنگوں کے دوران ہوتے۔ جو قبیلے جیت جاتے وہ ہارنے والے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ تعلق بناتے۔ ان عورتوں سے پیدا ہونے والے بچے زندگی بھر شرم محسوس کرتے تھے۔ جاہلیت کے دور میں بہت سی بیویاں رکھنا عام بات تھی۔ لوگ ایسی 2 عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کر لیتے تھے جو آپس میں بہنیں ہوتی تھی۔ باپ کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق دینا صرف مرد کے اختیار میں تھا اور اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ زنا سب طبقوں میں عام تھی، ہر شخص اس برائی میں مبتلا تھا۔ صرف کچھ مرد اور کچھ عورتیں تھیں جو اپنی عزت کے لیے اس سے دور رہتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اہل جاہلیت میں اکثریت اس برائی کو ایک عام سی چیز سمجھتی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ فلاں شخص میرا بیٹا ہے، میں نے اس کی ماں سے زنا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اسلام میں اس قسم کے دعوے کا کوئی مطلب نہیں۔ اسلام میں لڑکا اسی کا ہوتا ہے جو شرعین نکاح سے ہو، اور زنا کرنے والے کے لیے صرف سزا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بیٹیوں کو شرم اور خرچ کے ڈر سے زندہ دفن کر دیتے تھے، اور بچوں کو فاقے اور بھوک کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ ظلم ہر جگہ عام تھا، کیونکہ عرب لوگ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے زیادہ اولاد رکھنے کی ضرورت بھی محسوس کرتے تھے، اور اس چیز کا احساس بھی کرتے تھے۔ جہاں تک بھائیوں، رشتہ داروں اور قبیلے کے لوگوں کے بیچ کے تعلقات کا سوال ہے، تو یہ کافی مضبوط تھے، کیونکہ عرب لوگ اپنی قبائلی عصبیات کے لیے جیتے اور مرتے تھے۔ قبیلے کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنا عام تھا۔ ان کے درمیان جنگ کا سبب اکثر عزت اور سرداری کے لیے ہوتا تھا، جیسے کہ اوس اور خزرج کے واقعات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مختلف قبائل کے بیچ کے تعلقات کا حال بالکل خراب تھا۔ ان کی زیادہ قوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے میں لگتی تھی، لیکن دین اور کچھ رسوم کی وجہ سے کبھی کبھی جنگوں میں کمی آ جاتی تھی، اور کچھ حالات میں قبائل ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاتے تھے۔ حرمت والے مہینے ان لوگوں کے لیے ایک رحمت ہوتے تھے، کیونکہ اس دوران جنگ نہیں ہوتی تھی۔ خلاصہ یہ کہ سماجی حالات کمزوری اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، جہالت ہر جگہ چھائی ہوئی تھی، اور لوگ خرافات میں الجھے ہوئے تھے۔ لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، عورتیں بیچی جاتی تھی، اور کبھی کبھی ان کے ساتھ مٹی یا پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے آپس کے تعلقات کمزور یا بالکل ٹوٹ چکے تھے، اور حکومت کا سارا دھیان اپنے خزانے بھرنے یا دشمنوں کے خلاف جنگیں کرنے تک محدود تھا۔ تو دوستو، یہ تھی عربوں کی سماجی حالات کی کچھ جھلکیاں، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اگلی ویڈیو میں ہم اقتصادی حالات اور ان کے اخلاقیات کا ذکر کریں گے، اور ان کی کچھ اچھی خوبیاں بھی جانیں گے جو انہیں باقی لوگوں سے منفرد بناتا تھا۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔